من اجل ذلك اسی بنیاد پر ہم نے بنی اسرائیل کو مغضوب علیہم لعنتی ہم نے قرار دیا علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لعن الذين كفروا من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل لعنتی ہے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی، جناب داؤد علیہ السلام کی زبانی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس ٹریک پہ، اس سمت پہ چل پڑے تھے، جس ٹریک پہ، جس سمت پہ چلنے والوں پر رب العالمین کے غضب نازل ہوتے ہیں، وہ لعنتی ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں رب العالمین نے 20 اہم صفات یہودیوں کا بیان کر کے مسلمانوں کو یہ آئینہ دکھایا، مسلمانوں تم نے بھی ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، اگر چلو گے جو حساب ان کے ساتھ ہوا تھا وہی حساب تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا. بنی اسرائیل بلندیوں سے، بنی اسرائیل رفعتوں سے، بنی اسرائیل اونچائی سے اس لیے گرے تھے کیونکہ بنی اسرائیل ان بیماریوں کے شکار ہو گئے تھے، بنی اسرائیل ان خرابیوں میں گرفتار ہوئے تھے. لہذا مسلمانوں تم ان خرابیوں کا شکار نہ ہونا، ان بیماریوں کی مریض نہ بننا جن بیماریوں میں بنی اسرائیل مبتلا تھے. لہذا تم نے ان کے روش پہ، ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، بلکہ تمہارے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے خالف الیہود والنصارى، یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، جسے وہ دین سمجھتے ہیں، جسے وہ عقیدہ سمجھتے ہیں، جس کو کر کے وہ جنت میں جانے کی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں، اور جس کے بارے میں تمہاری شریعت میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے، ان معاملات میں خالف الیہود والنصارى. مسلمانوں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو. اصول یہ دیا گیا تھا، لیکن مسلمانوں نے چن چن کر وہی کام، وہی عمل، وہی اعتقادات و نظریات اختیار کیے جس کی بنیاد پہ بنی اسرائیل لعنتی اور مغضوب علیہ بنے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام ہے، مرض الموت میں مبتلا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام جس چیز پہ بہت زیادہ خوف زدہ اور پریشان تھے امت کے حوالے سے، اور امت کو بار بار اس برائی سے روکنا چاہ رہے تھے. پیارے پیغمبر پر غشی طاری ہوتی ہے، ہوش آتے ہیں. پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر. اتخذوا قبور انبیائهم، انہوں نے اپنے انبیاء اور اپنے نیکوکار لوگوں کی قبروں کو انہوں نے مسجد سجدہ گاہ بنا دیا. آج سو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے عقائد سے لے کر، اخلاقیات سے لے کر، معاملات سے لے کر، معاہدات سے لے کر، رہن سہن سے لے کر، اور تحریف، تغییر اور ہیلے اور بہانہ سازیاں، یہ سارے کے سارے مسلمانوں نے یہودیوں سے لیا ہے. آج دین کے نام پہ، عقیدے کے نام پہ، جنت حاصل کرنے کے عنوان سے جو کچھ یہودی کیا کرتے تھے، آج اسی ٹریک پہ، اسی سمت پہ، اسی ڈائریکشن پہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں چلتی نظر آتی ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسی لیے پیشن گوئی کر کے یہ بیان کیا تھا، مسلمانوں کو تنبیہ کیا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے وارننگ دیا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْفَ الْقُصْوَةِ بِالْقُصْوَةِ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. لوگوں تم ضرور بضرور اسی راستے کے راہی بنو گے، اسی ٹریک پہ تم بھی چل پڑو گے، جس ٹریک پہ، جس سمت پہ، جس ڈائریکشن پہ یہود و نصارہ اللہ کی شریعت سے بغاوت کرتے ہوئے جس ٹریک پہ، جس سمت پہ یہود و نصارہ چل پڑے تھے، لَتَتَّبِعُنَّ ضرور بضرور تم اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، چل پڑو گے اس سمت پہ جس سمت پہ یہود و نصارہ چل پڑے تھے. حَذْفَ الْقُصْوَةِ بِالْقُصْوَةِ، جہاں پہ وہ قدم رکھے تھے وہاں پہ تم بھی قدم رکھو گے. ایک بارش تم ان سے پیچھے جاؤ گے، نہ ایک بارش آگے جاؤ گے. اگر ان میں سے کوئی بدبخت گو کہ اگر بل میں بھی داخل ہوا تھا تو تم میں بھی وہ افراد پیدا ہوں گے
جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گو کے دل میں بھی تم میں سے کچھ افراد ایسے پیدا ہوں گے ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے گو کے دل میں بھی گھسو گے. آج ہم عقائد کے عنوان سے دیکھیں، معاملات کے حوالے سے دیکھیں، معاہدات کے حوالے سے دیکھیں، سیاسی پس منظر میں دیکھیں، معاشی پس منظر میں دیکھیں، ہر اعتبار سے ہم نے بھی کوئی ایسا روش چھوڑا نہیں ہے جس پہ چل کے وہ مغضوب علیہ بنے تھے. یہی وجہ ہے وہ مغضوب علیہ قوم آج بڑی تعداد رکھنے والے امت رسول پر آج وہ قابض ہے، آج ان کی حکمرانی ہے. آج سارے مسلمان بے بسی کا، مجبوریت اور مخبوریت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. وہ بنیادی وجوہات جن پہ ہم کچھ گزارشات پیش کر آئے ہیں، ایک وہ اللہ پہ شرک، اللہ کی عبادت میں شرک کیا کرتے تھے، اور امت رسول نے بھی اللہ کی عبادت میں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسلام کے نام سے جنت میں جانے کے عنوان سے اسی شرک کی دیگر پر امت بھی چل پڑے. وہ انبیاء اور رسول کی قبروں کو مسجد بنایا کرتے تھے. مسلمانوں نے بھی ان کو دیکھا دیکھی، مسلمانوں نے بھی اولیاء اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نام پہ قبروں کے اوپر مساجد بنا کے تعمیرات کر کے اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں جس پہ چلنے کی وجہ سے یہودی مغضوب علیہم کھڑے تھے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو کتابوں کا کچھ حصہ دیا گیا تھا؟ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں ایک اللہ کے مقابلے میں. ایک اللہ کے ساتھ ساتھ وہ جبت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور طاغوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو عقیدہ نظریہ وہ رکھتے تھے وہ مسلمان بھی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو قرآن مجید کتاب اللہ کے حوالے سے جو تحریف وہ کرتے تھے وہی تحریف کا عقیدہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے. انہوں نے بھی کتاب اللہ میں تحریف کر کے بہت سی آیتوں کو اپنی طرف سے ایڈ کر دیا اور بہت سی آیتوں کو انہوں نے تورات سے نکال دیا. اور مسلمانوں میں بھی ایسا مقبوض طبقہ موجود ہے جن کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن 40 سپاروں پر مشتمل ہے. انہوں نے اس کی مختلف صورتیں بھی بنا کر دنیا میں لانچ کر دیا اور اس قرآن کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلانے کے لیے کتابیں لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب یہ عقیدہ بنایا گیا اور کچھ لوگوں نے پابند دہر چوک چرواہے پہ کھڑے ہو کے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کی، لیکن انداز ایسے اپنائے، الفاظ ایسے اپنائے، طریقہ واردات ایسے اپنائے تاکہ سننے والا، دیکھنے والا، پڑھنے والا ان کی نظریات پڑھ کر، ان کی نظریات سن کر، دیکھ کر وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے. بہت سے لوگ بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے لیکن کہتے وہ بھی یہی بات ہے کہ ہر وہ آیت جو ہمارے مسلک کے، ہمارے مذہب کی مخالفت میں آ جائے اس کو تعویل کر کے مذہب کے مسلک کے تابع بنایا جائے گا. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اس آیت کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا جائے گا یہ آیت تحریف شدہ آیت ہے. اور انبیاء کے بارے میں بھی جو وہ نظریات رکھتے تھے بعض بدبخت کھڑے ہو گئے جو نبوت کے دعوے کر رہے تھے. طلحہ حسینی اسدی کی صورت میں، مسیلمہ کذاب کی صورت میں، سجاد بنت الحارث کی صورت میں، مرزا قادیانی کی صورت میں اور مختار ثقفی کی صورت میں یہ لوگ فرنٹ پہ آ کے دعویٰ کر رہے تھے ہمارے پاس بھی وہی آتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس انداز میں میدانوں میں نہیں آئے لیکن انہوں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو ناکافی سمجھتے ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کی شریعت کو ناکافی، مختصر اور نامکمل سمجھتے ہوئے بہت سی چیزوں کو دین میں داخل کر کے اسلام، ایمان، عقیدے کی حیثیت دے کر زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر نے ادھوری شریعت چھوڑ کے گئے تھے، اللہ کی نبی کی شریعت کو ہم مکمل کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی در حقیقت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کی لاشعوری میں جہالت کی بنیاد پہ پیارے پیغمبر کی ختم
وہ انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے مسلمانیت؟ جو کام وہ کر چکے تھے وہ کام آج ہم کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اس مغضوب علیہم قوم کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا جو 313 کی تعداد میں اکٹھے تھے، 1000 پر غالب آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتمان الحق، وہ حق کو چھپایا کرتے تھے اور مسلمان بھی حق کو چھپایا کرتے تھے۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جن مسائل پہ بڑے بڑے مذہبی جماعتیں، فرقے حق کو اس لیے چھپاتے ہیں کیونکہ حق بیان کرنے کی صورت میں ہمارے جو مخالف مسلک ہے ان کی پلہ باری ہو جائے گی، لہذا ان کو زیر کرنے کے لیے انکار ہی کرو۔ کیوں؟ ہم نے ہر حال میں اپنے ٹائٹل کی دفاع کرنا ہے۔ ٹائٹل حق پر مبنی ہو تب بھی، ٹائٹل ناحق پر مبنی ہو تب بھی ہم نے اپنے عقیدے کا، اپنے نظریے کا، اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنا ہے۔ اگرچہ ہمیں عقیدے کا، ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے قرآنی آیات کے بھی مخالفت کیوں ہی نہ کرنا پڑے، ہم مخالفت کریں گے لیکن اپنے ٹائٹل کی حمایت ترک نہیں کریں گے۔ حق بات کو چھپانا، اللہ اکبر، نمازوں کے حوالے سے دیکھ لے، عقائد کے حوالے سے دیکھ لے، کتب احادیث میں محدثین نے بڑی تیزی سے، بڑی محنت کر کے ساری باتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سارے ادائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ساری سنتیں محنت کر کے، مشقت کر کے، مسافتیں طے کر کے، سفر طے کر کے، پوری زندگی اس پہ وقف کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر کی ہر اداؤں کو محفوظ کر کے مستند اور امانت دار سینوں سے امانت دار سینوں تک منتقل ہوتے ہوئے امانت دار لوگوں نے امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کتاب اور سنت کو ہم تک انتہائی دیانت داری، امانت داری کے ساتھ پہنچائے ہیں۔ لیکن آج ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کیونکہ یہ میرا مسلک کے خلاف یہ آیت آئی، یہ حدیث آئی، اور جاننے والے قرآن اور حدیث کو لوگوں کو بدلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، حق چھپاتے ہیں۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے خرابی اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا تھا قرآن مجید میں، یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون۔ بنی اسرائیل کی بیماریوں میں سے ایک اہم بیماری یہ تھی، بنی اسرائیل حق بات کو چھپایا کرتے تھے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عدالت میں بنی اسرائیل ایک کیس لے کر آئے، ان کے وہم و گمان میں بات آئی یہ نئی شریعت ہے، نئے نبی ہے، اس کی شریعت کے اندر شاید ہمیں کوئی ریلیف مل جائے، ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے، اللہ تیرے نبیوں میں سے کسی نبی کے پاس ہم نے اپنے کیس لے کر گیا تھا، لہٰذا تیرے نبی نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ دیا تھا، لہٰذا ان کی جو شریعت میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا تھی، لہذا یہودی یہ سمجھ بیٹھے اب اس نبی کو رب العالمین نے دیگر انبیاء سے زیادہ ڈسکاؤنٹ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو بہت سی سہولتیں دی ہے، شاید اس نبی کی شریعت میں جو جرم ہمارے کسی ساتھی جس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اس جرم کے حوالے سے شاید اس شریعت میں ریلیف مل جائے، لہذا زنا کا کیس ہے، شادی شدہ زنا کرتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کی عدالت میں کیس لے آتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس ہوپ کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ پیارے پیغمبر کی شریعت سے ہمیں کوئی ریلیف مل جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں تمہاری کتاب میں تورات میں اس جرم کی کیا سزا تجویز کرتی ہے تمہاری کتاب؟ آگے سے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے ہاں اگر کوئی مجرم اس جرم کے مرتکب ہونے کی صورت میں ہم اس کے چہرے کو کالا کرتے ہیں، ہم اسے گدھے پر الٹا سوار کرتے ہیں اور اس کو تھوڑی سی سزا دے کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں
اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والے اہل کتاب میں سے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جو پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، پیارے پیغمبر پر ایمان لے آئے تھے، تورات کے عالم تھے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ بھی موجود تھے۔ پیارے پیغمبر نے جب پوچھا تو یہودیوں نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے کہا ہم ان کے چہرے کالے کر دیتے ہیں، پھر اس کو چھوٹی موٹی سزا دے کے ہم معاملہ رفع دفع کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے لے آؤ تورات کو، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے وہ تورات کی تلاوت کرنے لگے اور آیت رجم کے اوپر انگلی رکھ کر اس سے آگے پیچھے کی باتیں وہ پڑھتے ہیں، لیکن رجم والی بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ان کو حکم دیجئے وہ اپنی انگلی اٹھا لے۔ جب وہ اپنی انگلی اٹھا لیتے ہیں تو آیت الرجم چمک رہی تھی تورات میں، وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں عقیدے میں حق کے ساتھ باطل کو مسلمان بھی خلط ملط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، توحید کے ساتھ شرک کو خلط ملط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت نبوت میں سنت کے مقابلے میں بدعات، خرافات، رسومات کو خلط ملط مکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ معاملات میں سودی لین دین جو یہودی کیا کرتے تھے، رشوت جو یہودی لیا کرتے تھے، حق بات کے عوض تھوڑی قیمت یہودی لیا کرتے تھے، مسلمان بھی سیم وہی کام کرتے نظر آتے ہیں۔ لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور حق بات کو بیان کرنے کے بجائے حق بات کو چھپاتے ہیں۔ آج حق بات کی پرچار کرنا، حق بات کی دعوت دینا، حق بات کی تبلیغ کرنا بہت مشکل بنا دیا ہے، بہت مشکل بنا دیا ہے۔ حق کو لوگ باطل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، باطل کو حق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی آیات، قرآن اور سنت کو لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء الذين يصلحون اذا افسد الناس۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی آغاز، ابتدا، بگننگ، اوپننگ، بدأ الاسلام غریبا، اسلام اجنبیت کی حالت میں، اسلام کی کاز، مشن، دعوت، تبلیغ شروع ہوئی تھی۔ وسيعود غریبا، ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام پھر وہی اجنبیت اختیار کرتا ہے۔ آج توحید کی بات بیان کرنا، سنت اور سنت کے لوازمات بیان کرنا آج اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے، آج اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ لما تلبسون الحق، حق کو کیوں تم ملاتے ہو باطل کے ساتھ اور باطل کو حق کے ساتھ ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اور حق بات کو چھپاتے ہو علم رکھنے کے باوجود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس مسئلے کو قرآن نے پلیس کیا ہے، جس کو قرآن نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، عقیدہ توحید ہے، اور سب سے زیادہ امت میں جو بیماری، امت جس بیماری میں مبتلا ہے وہ شرک کی بیماری ہے، جو توحید کے اپوزٹ ہے، جو توحید کے مخالف ہے۔ آج توحید کو اس انداز میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، خوبصورتی کے ساتھ، پرکشش انداز میں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے عقیدے میں گندے عقائد و نظریات کو انتہائی خوبصورت، خوشنما بنا کر پیش کیا، اور مسلمانوں نے اس کو بطور عقیدہ اپنا بیٹھے۔ جس شرک کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اسی شرک کو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت، آپ سے محبت،
آپ سے الفت کے عنوان سے امت نے اس شرک کو گلے لگا دیا ہے. لما تلبسون الحق، اللہ کے بارے میں بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا، رسول اللہ کے بارے میں بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا، کتاب اللہ کے حوالے سے بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا دیا. آج کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، شرع اللہ وہ کم بیان ہوتے ہیں، مگر قصے، کہانی اور جھوٹی روایتیں زیادہ بیان ہوتی ہیں. اور یہی بھی یہودیوں کی بیماریوں میں سے قرآن نے یہ بھی بیان کیا، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ بولنے والے، جھوٹ پھیلانے والے، سود کھانے والے، سود کھلانے والے. سود کے بھی مختلف صورتیں ہیں، ان صورتوں میں ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے کنٹریبیوشن ہم دے رہے ہیں. کچھ سود ایسے ہیں جس سے ہم بے باکی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں. ہم بینکوں سے سود لیتے دیتے نہیں ہے، لیکن جو آپ جو لیٹ فیس کی صورت میں سکول میں بچوں کی جو فیس آپ دیتے ہیں، یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. جب آپ کے بیلنس ختم ہو جائے، جو لون آپ لیتے ہیں، یہ بھی سود کی ایک صورت ہے. اور جب شادی پہ جاتے ہیں اور شادی پہ اس عقیدے اور اس نظریے اور اس نیت کے ساتھ جو پیسے دیتے اور لیتے ہیں، یہ بھی سود کی ایک صورت ہے کہ جناب میں نے 500 دیا ہے اور توقع رکھتے ہیں 500 کسی کی شادی پہ آپ نے دیا ہے، اس سے 1000 کی توقع رکھتے ہیں. 1000 دیا ہے تو 1500 کی بھی توقع رکھتے ہیں، 1500 دیا ہے 2000 کی توقع رکھتے ہیں. پیسے کے عوض پیسہ بٹورنے سے سود کہا جاتا. کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے؟ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر احسان اس نیت سے نہ کر، آج میں نے سے 500 دیا ہے، یہ سال بعد 2 سال بعد مجھے 1000 کی صورت میں میرے بھائی بیٹے کی شادی پہ واپس کرے گا. وَلَا تَمْنُنْ، کسی پر احسان نہ کر، تستکثر، واپسی پہ زیادہ لینے کی نیت سے. کیا آج ان بیماریوں میں ہم مبتلا نہیں ہے؟ عرض میں نے کہا تھا سماعون للکذب، جھوٹ پھیلانے والے، جھوٹ سننے والے، جھوٹ بیان کرنے والے، عجیب عجیب قسم کی جھوٹی روایتیں، بے سر و باتیں بیان کرتے ہیں. اور سننے والا بھی جتنا زیادہ جھوٹ ہوگا اتنا زیادہ سبحان اللہ کی بات ہوتی ہے. عجیب عجیب قسم کی باتیں. جی فلانا بزرگ آئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے ہی مسلمان. فلانا آئے تھے، فلانا نے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان کر دیے. یہ ان کی ولایت کی، یہ ان کی کرامت کی دلیل ہے. یہ دلیل پیش کرتے ہیں مسلمان. امام الاولیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طائف گئے تھے نا، وہاں سے پتھر کھا کے آئے تھے، لہو لہان ہو کے آئے تھے. کتنے لوگ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دے کے کتنے ہزار مسلمان ہوئے تھے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ من گھڑت واقعات بیان کر کے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ اولیاء اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت میں بڑے مقام رکھتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے تھے، خالی ہاتھ واپس آئے تھے. ہمارا پیر صاحب بر صغیر میں آئے، ایک علاقے میں گئے، 1000 کے 1000 لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو دیکھتے مسلمان ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا ملت ابراہیم علیہ السلام جس نے دعوت کے ہر انداز اپنائے، دعوت کے ہر طریقہ اپنائے، شرک کے ہر قسم پہ رد کیا، مورتیوں کی صورت میں جو شرک ہے اس کے بھی تردید کیا. فجعلہم جزازا، ان کو بکھیر کے رکھ دیا، کاٹ کے رکھ دیا، ٹانگیں اڑا کے رکھ دیا،
زندہ انا وہی وہ امید کے دعوے دار نمرود، اس کو بھی اس کے منہ پہ، اس کے دربار پہ چیلنج کر دیا، اور قوم نے جناب ابراہیم تنو تنہا آگ میں جاتے ہوئے دیکھا، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم کا منظر بھی دیکھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، یہ سارے طریقے آزمانے کے باوجود میرے ابراہیم پہ ایمان لانے والے صرف ایک لوط علیہ السلام تھے۔ آج جھوٹے قصے کہانیوں میں کیا بتایا جاتا ہے؟ فلانا بابا فلانا علاقے میں چلا گیا، لاکھوں لوگ مسلمان، تو لہذا اس نے لاکھوں لوگوں کو یکمشت مسلمان بنایا ہے، لہذا آپ اللہ کی اختیارات اس سے مانگو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹی بات، جھوٹی روایتوں پہ مشتمل کتاب لوگ اتنے بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی جگہ وہ کتاب لے چکی۔ تو اللہ فرماتا ہے لما تلبسون الحق بالباطل، جو سوال یہودیوں سے تھا، جو سوال عیسائیوں سے تھا، یہ رہتی دنیا تک قرآن پڑھنے والے، قاری قرآن سے، قرآن سننے والے مسلمان سے یہ سوال ہے، لما تلبسون الحق بالباطل، مسلمانوں حق کے ساتھ باطل کو کیوں خلط کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، حق کے علم رکھنے کے باوجود، حق بات کے بارے میں معلومات رکھنے کے باوجود، وتکتمون الحق، حق بات کو لوگوں سے کیوں چھپاتے ہو؟ وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم ہے حق بات چھپانا جرم ہے۔ اللہ نے معاہدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، لا تکتمونہ، اس بات کو تم نے چھپانا نہیں ہے، اس بات کو ڈنڈے کی چوک پر حقائق کو، حقیقت کو، حقانیت کو چوک چرواہوں پہ، مسجد کے ممبروں میں حرام سے بیان کرنا، واضح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ رمضان المبارک میں ہمارے پاس ایک بزرگ آئے تھے، وہ بزرگ یہی اپنے آپ بیٹی بیان کر رہے تھے اسی مسجد میں۔ میں نے فلانا مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب مجھے حقیقت بتائیے، حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مجھے یہی بیان کیا، حقیقت کتاب و سنت ہے، حقیقت قرآن و حدیث ہے، لیکن ہم حقیقت اس لیے بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے پیٹ ہے۔ اگر ہم حقیقت بیان کریں گے تو کھانے پینے کے بہت سے جو سورس آف انکم ہے وہ برات ہوگا، اور یہ اعلیٰ درجے کی درندگی ہے، درندگی۔ یہ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی کرے ہم اس کو درندہ ڈکلیئر کریں گے۔ اب یہاں پہ دین کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو درندگی ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر روڈ پہ کوئی حادثہ ہو جائے، حادثہ ہوتے ہی چند لوگ نکل آئے، اور جو لوگ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں ان کی جیب سے ان کے کارڈ، ان کے موبائل، عورتوں کے کانوں سے بالیاں اتارنا شروع کر دے، ہم کیا ان کو ہوا دیں گے؟ ہم اس کو درندہ کہیں گے نا۔ ڈاکو بھی، چور بھی، وہ بھی اس موقع اور اس مناسبت پہ کچھ شرم، کچھ حیا کرتے ہیں۔ لوگ مصیبت میں گرفتار ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینے میں دل رکھنے والے چور، ڈاکو بھی کچھ شرم کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پر مصیبت آئی ہے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ لوگ زخمی ہیں، میں ان کی جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر دو، موبائل نکالنا شروع کر دو، عورتوں کی کانوں سے بالیاں اتارنا شروع کر دو، ان کی گلوں سے ان کی زیورات اتارنا شروع کر دو۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے دنیا اس کو یہ ٹائٹل دے گا، یہ درندہ انسان ہے، درندہ صفت انسان ہے، اس کے اندر انسانیت کوئی نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر روڈ پہ کوئی حادثہ ایسا ہو جائے اور کوئی یہ رد عمل دے تو اس کے بارے میں ہم یہ عقیدہ اور نظریہ قائم کریں گے یہ درندہ صفت انسان ہے۔ سیم یہی چیز کسی مسلمان پر مصیبت آتی ہے، مصیبت آتے ہی اگر یہی چیز، یہی حرکت جب اس کو دین کے ٹائٹل سے کرتے ہیں تو ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔
کسی کے گھر میں فوت ہو جاتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے اصنعوا لآل جعفر فإنهم قد أصابهم ما يشغلهم۔ جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ والوں کو حکم دیا آل جعفر کے لیے، شہداء کی گھرانوں کے لیے کھانے کا تم بندوبست کر لو، کیونکہ ان پر وہ مصیبت آئی ہے جس مصیبت نے انہیں مصروف کر رکھا ہے، لہذا مدینہ والوں میرے جعفر اور شہداء کی گھروں میں کھانے کا انتظام کرو۔ سنت یہ ہے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، فوت ہو جائے، 3 دن تک اس کی گھر میں چولہا نہ جلایا جائے۔ معاشرے کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ مصیبت کی گھڑی میں اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے، تعاون کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے، خیرخواہی کرتے ہوئے اس کو کھانے کا انتظام کریں۔ شریعت یہ کہتی ہے، عقل اور معقولیت یہ کہتی ہے، کسی پر مصیبت آئی ہے، مصیبت میں اس کا ساتھ دو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا رویہ اور کیا رد عمل ہے؟ ہمارے ہاں مرتے ہی حالانکہ انسان